جب وہ حس ہی ختم ہو گئی، کوئی قید نہیں، کوئی بند نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، زندگی ان سب چیزوں سے آزاد ہو گئی، مادر پدر آزاد، تو پھر انسان سڑکوں پہ ننگا ہو اور ہر وہ حرکت کرے جو تہذیب کے خلاف، مذہب کے خلاف، اخلاق کے خلاف، ادب کے خلاف، شرافت کے خلاف ہو، کون روکے گا اس کو؟ کیونکہ بے شرم ہو چکا وہ۔ تو شرم کو قتل کرنے کا کام گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر شرم کو ختم کرنے کا کام باپ کرتا ہے، بڑا بھائی کرتا ہے، ماں کرتی ہے، اور اس طرح سے اپنی نسل کو پہلے گھر میں برباد کرتے ہیں۔ جب نسل بالکل برباد ہو جاتی ہے، بے حس ہو جاتی ہے، بے نور ہو جاتی ہے، اور انبیاء کرام سے دور پھینک دی جاتی ہے، فرشتے لعنت کرنے لگتے ہیں، تب باپ افسوس کرتا ہے کہ یہ بیٹا تو میری سنتا نہیں، یہ تو ہر وقت دوستوں میں رہتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو دوا تک نہیں لاتا، مجھے خود ہی اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ساری باتیں وہ کرتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ بگاڑا کس نے تھا؟ جب یہ ننھا منھا معصوم بے گناہ بچہ تھا تو اس کو گنہگار کس نے بنایا؟ گناہ کس نے پیدا کیے؟ ظاہر ہے کہ معصوم آیا تھا، خدا نے گنہگار کسی کو نہیں پیدا کیا۔ ہر انسان آتا ہے تو معصوم آتا ہے، گنہگار اس کو گھر والے بناتے ہیں، یعنی اگر خود نہیں بناتے ہیں تو ایسے ماحول میں بھیجتے ہیں جہاں گنہگار بنا دیا جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ماحول اس قدر بگڑ چکا ہے کہ جو تعلیم گاہیں ہیں، جہاں تعلیم دی جاتی ہے، وہاں اخلاق سلب کیے جاتے ہیں، وہاں شرم ختم کی جاتی ہے، وہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انسان ایک جنسی آلہ بن جائے، انسان اپنی خواہشات کے تجربے اسکول میں کرنا شروع کر دے۔ وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پیغمبروں اور نبیوں کا ذکر آنا مشکل ہے، یعنی کوئی بات پیغمبروں کے حوالے سے وہاں آنی نہیں، نبیوں کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے حوالے سے، صلحاء کے حوالے سے بات آنی نہیں۔ بات آتی بھی ہے تو ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے انسانی زندگی کو پیچیدہ ڈور بنا دیا ہے کہ جو سلجھ نہ سکے، جنہوں نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ جن سے دھیرے دھیرے جوں جوں نشو و نما ہوگا تو یا تو مادہ پرست انسان ہوگا، یا خواہش پرست انسان ہوگا، یا ایک ظالم انسان تیار ہوگا، یا ایکسپلائٹ کرنے والا انسان ہوگا، ایک حریص اور لالچی انسان تیار ہوگا۔ یہ عام طور پر نتیجہ ہے، یہ حاصل ہے، اس باغ کا یہی پھل ہے، اس چمن کا یہی پھول ہے۔ صورتحال ایسی ہے، تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہ تربیت نہیں ہے جو روحانی تربیت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر دو جانیں ہیں، جرثومہ جو ہوتا ہے انسان کے جسم سے دوسرے انسان کے جسم میں منتقل ہوتا ہے، اس میں بھی جان ہے، جیسے کیڑے میں جان ہے، جیسے پتنگے میں جان ہے، جیسے مچھر میں جان ہے، جیسے کھٹمل میں جان ہے۔ وہ جو جان ہے جرثومے کے اندر، یہ وہ جان ہے جس کو حیوانی نفس کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ انسان کے اندر جان جو ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کا تجزیہ اس طرح کیا ہے کہ مختلف ایلیمنٹس جو ملتے ہیں ان سے پھر ایک ایسی گیس وجود میں آتی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک ایسا کرنٹ وجود میں آتا ہے جس سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے سخت گرمی میں جو زمین بالکل خشک ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد جہاں پودے جو زندگی کی علامت ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہیں بے شمار کیڑے مکوڑے وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو بے شمار کیڑے مکوڑے جو وجود میں آ رہے ہیں، ظاہر پانی اور مٹی، ان دونوں عناصر کے رابطے سے، اور جو بے شمار ایلیمنٹس ہیں زمین کے اندر، ان سے ان کے خاص مرحلے کے پہنچنے پر چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک یہ جان ہے، تو یہ جان تو کیڑوں میں، مکوڑوں میں، پرند میں، درند میں برابر ہے، تو انسان تو پھر اسی سطح کا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی جاندار ہیں، ان کی ایک نیچر ہے، اسی پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، ان میں مرحلے وار کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کھٹمل جو تھا پہلے تو صرف کھٹمل تھا، بعد میں لیکچرر ہو گیا، پھر پروفیسر ہو گیا،
بکری پہلے بکری تھی، صرف دودھ تو دیتی تھی، لیکن بعد میں پڑھ لکھ کر پرنسپل ہو گئی اور ڈائریکٹر کسی اسکول کی بن گئی، تقریر کرنے لگی، بہت ترقی ہوئی۔ امریکہ کی بکری ہو یا انڈیا کی، کسی گاؤں کی گائے ہو یا یہاں کی، بہرحال اس کی فطرت ایک ہے۔ تھوڑا بہت سدھایا جاتا ہے سرکس کے لیے، کچھ لوگ کچھ سکھاتے ہیں، تو وہ بھی انہی جانوروں کو کہ جن جانوروں میں وہ صلاحیت اللہ نے رکھی، جیسے کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے شکار کے لیے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کے تجسس کے لیے، پہچان کے لیے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ جیسی ٹریننگ کتے کو دی جاتی ویسی ہم بکری کو دے دیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی، اس میں رکھی ہے۔ تو جس میں صلاحیت ہے تعلیم کو قبول کرنے کی، وہ تعلیم کو قبول کر رہا ہے۔ تو انسان کو اسی سطح پہ مانا جائے۔ انسان پر ذرا غور فرمائیے، انسان صرف زمین کو نہیں دیکھتا ہے، انسان آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، انسان ستاروں کا تجسس چاہتا ہے، انسان چاند پر کمان ڈالنا چاہتا ہے، انسان سورج کی کرنوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، انسان عالم بالا کی سیر چاہتا ہے، انسان گاڈ کو، لارڈ کو، بھگوان کو، ایشور کو تلاش کرنا چاہتا ہے، انسان کسی نا دریافت شدہ چیز کی دریافت میں لگا ہوا ہے، انسان کے اندر اوپر کے ویسے ہی جذبات ہیں جیسے نیچے کے جذبات ہیں، انسان چاہتا ہے کہ اس غیب کو پا لے اور وہ اس کی دریافت کر لے۔ یہ جو انسان کے اندر مادہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کسی کو لارڈ مان رہی ہے، کسی کو گاڈ مان رہی ہے، وہ چاہے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں یہ سمجھے کہ شکتی خدا کی اس کے اندر پیدا ہو گئی، لیکن پوری دنیا کے انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ اوپر عالم بالا کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ یہ کیوں ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ جو روح، اسپرٹ انسان کو دی گئی ہے تمام جانوروں کے مقابل میں، وہ بالکل جداگانہ ہے اور وہ عالم بالا سے آئی ہے۔ وہ دی جاتی ہے اس وقت جب کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چند ہفتے گزار لیتا ہے، اور وہ مرحلہ آتا ہے جس میں فرشتہ اس کے اندر اوپر سے لائی ہوئی روح ڈالتا ہے۔ وہ روح مخصوص ہوتی ہے، اس کا چونکہ عالم بالا سے تعلق ہے، خدا کے اوپر والے نظام سے تعلق ہے، لہذا اس روح کے ڈالنے سے انسان کے اندر اوپر کی دنیا کا تجسس پیدا ہوتا ہے، جو کسی جانور میں نہیں۔ سارے جانور زمین سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن انسان صرف زمین سے جڑا ہوا نہیں، بلکہ زمین سے زیادہ اس کی فکر اوپر کی رہتی ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا تجسس کا مادہ ہے جس کی وجہ سے سائنسداں کبھی مریخ پر جانا چاہتے ہیں، کبھی چاند پر اترے اور چاہتے ہیں کہ کیسے اور ستاروں کی دریافت کر لیں۔ یہ سارا ریسرچ اور یہ ساری تحقیق اس روح کی وجہ سے ہے جو انسان کے اندر پنہاں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر روح کو صرف اسی دنیا میں لگا دیا جائے کہ وہ فضاؤں کو ناپے اور عالم بالا کے مشاہدات کرے اور ستاروں سیاروں کے اعداد و شمار جمع کرے اور چاند گاڑی بنا کر چاند پر اترے، وہاں کی کنکریاں لے آئے اور یہ دریافت کرے کہ چاند پہ پانی ہے کہ نہیں ہے اور مریخ تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں، تو اقبال کی زبان میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق نارسا ہے تمہارا، بڑا نابالغ عشق ہے، تم چاند سے عشق کر رہے ہو، ہم مالک چاند سے عشق کرتے ہیں، تم عشق کرتے ہو ستاروں سیاروں سے، اس کے پیچھے جو عالم بالا ہے آسمان ہے، اور آسمان ایک نہیں 7 ہے، اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے اور عرش الہی ہے اور کرسی اور لوح و قلم ہے، ہم تو انہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے مالک یعنی پروردگار عالم کا دیدار اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس نے ہماری رگیں بنائی، پٹھے بنائے، انگلیوں کے پور اور ان کی لکیریں بنائی، دماغ کے سیل بنائے، دھڑکتا دل بنایا، بیٹری جسم میں ایسی چارج کر دی کہ بغیر اس کے کہ اس بیٹری کو بار بار ریپلیس کیا جائے یہ کام کرتی رہتی ہے اور جب تک خدا تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا اس وقت تک حرکت میں رہتی ہے۔ کوئی 90 سال تک جاتا ہے، کوئی 70 تک، کوئی کم، کوئی بیش۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ کوئی آگے بڑھ پاتا ہے نہ پیچھے ہٹ پاتا ہے۔ جس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ انسان کے تجسس کی بے چینی،
یہ ہے اس کے اندرون کا وہ اضطراب. اور ظاہر ہے کہ اس کو غذا دینے کے لیے، اس کے بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے صرف پیغمبر آتے ہیں. کوئی سائنٹسٹ، کوئی اسکالر، کوئی ریسرچر، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اس بارے میں رہنمائی کر ہی نہیں سکتا ہے. ارسطاٹل بالکل نبیوں کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. خدا کی دریافت کرنے میں اس نے بڑی فلسفی پیش کی، لیکن وہ فلسفی مسئلے کو حل نہ کر سکی. نہ فیثاغورس حل کر سکا، نہ ارسطاٹل اس کو حل کر سکا. کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. سرا ہاتھ میں لگتا ہی نہیں، بس ڈور سلجھاتا رہتا ہے، اسی میں مر جاتا ہے. لیکن پیغمبر حقیقتوں پر سے پردہ ہٹا دیتا ہے، وہ عالم بالا کی سیر کرتا ہے، وہ جنت و دوزخ کے مشاہدے کرتا ہے، وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، وہ اللہ کے پیغام کو ریسیو کرتا ہے. اس کے اندر یقین کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے، اس میں ایمان کا اٹل پہاڑ ہوتا ہے، اس کا رابطہ خداوند قدوس سے ایسا مضبوط و مستحکم ہوتا ہے کہ کسی مرحلے پر شک و تذبذب کا کوئی لمحہ اس پر گزرتا نہیں. اور وہ لوگوں کو بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے. فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے ان تمام لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری روشنی میں، پوری بصیرت کے ساتھ. میں بھی اور جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے اندر بھی پھر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. ایسا یقین ہوتا ہے کہ اس یقین پر پرچھائی شک کی پڑتی نہیں. صدیقیت کا مقام، فاروقیت کا مقام، حضرت عثمان کے غنا کا مقام، حیدر کرار کا مقام، صحابہ کرام کے ایمان و یقین کا مقام، جس کے بارے میں حضرت حسن بصری نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، صحابہ تم سے اس لیے افضل نہیں تھے کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے اور زیادہ زکوٰۃ دیتے تھے. فرمایا اس لیے وہ تم سے افضل ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر یقین کا ایسا آبشار تھا اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کی ایسی طاقت تھی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے طفیل ملا، ان کی صحبت میں ملا. اور ان کی صحبت کا مرتبہ ایسا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا علامہ اور دنیا کا بڑے سے بڑا مفسر و محدث و فقیہ و قاضی صحابہ کرام کے قدموں کے برابر نہیں. جو مقام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نبی کی صحبت و دیدار کی وجہ سے، وہ مقام اتنا بلند ہے کہ نہ تابعین